اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کہاں پیدا ہوا؟ دجال کا تعلق کس گھرانے سے تھا؟ دجال کا خروج اللہ تبارک و تعالی کیوں فرمائے گا؟ دجال کس ملک سے ظاہر ہوگا؟ دجال اس وقت کہاں قید ہے اور کب نکلے گا؟ اس کا ساتھ کون لوگ دیں گے؟ دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا؟ دجال کا فتنہ کس طرح کا ہوگا؟ اور دجال کا اصل نام کیا تھا؟ اور دجال نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا؟ اور دجال کا حلیہ کیا ہوگا؟ اور دجال کی ایسی کون سی نشانیاں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر ہر مسلمان یہ جان سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کہ یہ دجال ہے؟ اور جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں گے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور ہم اپنے آپ کو فتنہ دجال سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور دجال کو کون قتل کرے گا؟ اور جو مسلمان دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا بشارت دی تھی؟ اور کیا دجال کے خلاف جہاد کرنا امت محمدیہ کا آخری جہاد ہوگا اور اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا؟ اور دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کیوں داخل نہ ہو سکے گا؟ معزز خواتین و حضرات، یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ معزز دوستو، دجال کے متعلق آپ نے بے شمار ویڈیوز ملاحظہ کی ہوں گی، اور دجال کے متعلق سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز پائی جاتی ہیں، لیکن ان ویڈیوز کے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو تمام سوالوں کا جواب نہیں مل پاتا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دجال سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو دجال سے متعلق کسی بھی قسم کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ معزز دوستو، سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس شہر سے ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں قید ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہے تھے۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، طوق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا کہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔
پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور اس ملعون نے کون سے ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ چنانچہ وہ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اور امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں، اور یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، تو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ دجال اس وقت مرتد ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی کہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں اس نے حج بھی کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرب قیامت میں ظاہر کرے گا، تو وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز دوستو، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور مرتد ہو گیا۔ چنانچہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دجال بنا دیا گیا۔ اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تو دجال بننا پسند کرتا ہے، تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابن سیاد کو دجال بنا دیا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو دجال کے حلیے کے متعلق بتاتے ہیں۔ معزز دوستو، دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار
اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کس طرح کا ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ معزز دوستو، دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے، اور دجال لوگوں کو مارے بھی گا اور مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ بہت سارے لوگ دجال کے پیروکار ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے شعبے دکھائے گا کہ جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ معزز دوستو، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کیوں فرمائے گا؟ محققین کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدائی اختیارات ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کانی آنکھ ہی کو درست کر لیتا یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹا لیتا۔ دجال کا خروج فقط لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے اور قائم رہتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے منہ موڑ کر دجال پر ایمان لاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ معزز دوستو، ظہور دجال کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 3، دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں تو ان کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے، انہیں دے کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اور حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ معزز دوستو، فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر
اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان یعنی کہ ایران کے شہر کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ اسے ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے چوڑے چہرے والی اقوام سے مراد روس، چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کی اقوام مراد ہوں۔ واللہ ورسولہ عالم، اور کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کو کون قتل کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرق کے حصہ میں مسجد کے سفید مینارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل فرمائیں گے۔ معزز دوستو، یہاں پر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمان کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ معزز دوستو، سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا
تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ عزیز دوستو، یہ یاد رہے، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے۔ یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی، اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیحی دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔